السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں آج ہمارے سامنے باب نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 موجود ہے، جس کا عنوان ہے روزے کا مقصد۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ روزہ کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کا حاصل ہونا یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ نے ایمان والوں پر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ رمضان کے روزے کو اللہ نے اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ انسان اپنے اندر گناہوں کے بچنے کی تیاری کر سکے، اپنے آپ کو اس لائق بنا سکے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اور وہ شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کے تقاضوں کے باوجود حرام لذتوں سے رکنے والے بن جائیں۔ اس لیے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ شیطان کے وساوس کام نہ کریں۔ ہمارے نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے تو ہم کس طرح اس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کو۔ یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے میرے بھائی، بنیادی مقصد۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صیام رمضان کا جو روزہ ہے، اس کا اصل مقصد بندوں میں صبر و ضبط، پرہیزگاری، جس کو ہم تقوی کہتے ہیں، جیسی صفات کا استحکام ہے۔ استحکام اس کو ٹھوس طریقے سے پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صبر پیدا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ تقوی کی بنیاد میرے بھائیوں پڑتی صبر پر۔ ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم شہر الصبر رمضان، صبر کے مہینے رمضان کا روزہ رکھو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ خود لغت میں، ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں صوم کا معنی رکنے کے ہیں، رک جانا، اسٹاپ کر لینا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والصوم والصیام فی اللغت الامساک۔ لغت میں، عربک ڈکشنری میں صوم کہا جائے یا صیام کہا جائے، اس کا معنی روزے کے ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امساک، یعنی رکے رہنا ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الصیام کا معنی ان چیزوں سے رکے رہنا ہے جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، ایسی چیزوں سے رک جانا جن کے کھانے پینے سے، جن کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شہوات سے اپنے آپ کو روک لینا،
یہ صوم کا صیام کا معنی ہے۔ روزہ انسان کو نفسانی خواہشات کے راستے پر چلنے سے روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ ان میں جو لوگ نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں، مالی اعتبار سے، خرچے کے اعتبار سے، وہ روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو کہا، نفسانی خواہشات روزے سے دبتی ہیں، ٹوٹتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو خطاب کیا اور کہا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کرتا کیا ہے؟ نگاہ کو جھکا دیتا ہے۔ آدمی جب نکاح کر لے گا، جائز بیوی اس کے گھر پر ہوگی تو اس کی جائز شہوتیں پوری ہوں گی گھر پر، باہر وہ نظریں گھماتے نہیں پھرے گا، شہوت کے ساتھ غیر عورتوں کو دیکھتے نہیں پھرے گا۔ نکاح کرتا کیا ہے؟ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچا لیتا ہے، شرمگاہ کو زنا سے بچا لیتا ہے۔ اور جو نکاح نہ کر سکے وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، ختم نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ شہوت اس کی ٹوٹتی ہے روزہ رکھنے والے کی، اور جب وہ روزے سے رہے گا خود اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ فکر میں رہے گا کہ ہم کس طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ روزے کے فوائد کے ذکر کرتے ہوئے، روزے کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزے کے فوائد میں سے یہ فائدہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، کیونکہ روزہ تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کیونکہ روزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی مشق ہے۔ روزوں میں کھانا ہمارے لیے حلال، پانی حلال، بیوی حلال، لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے۔ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، گرچہ ہماری منقوہ ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، جو بھی روزے کو توڑنے والی چیزیں ان کا ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ تو ایسی پابندی کر کے ہم تقوی سیکھتے ہیں، یہ تقوی کی مشق ہے۔ اسی طرح روزہ میں تقوی کی یہ خصلت بھی ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں، مثلا کھانا پینا، روزے کی حالت میں حرام کی ہوئی چیزیں، کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، جن کی طرف نفس مائل ہوتا ہے، سب انسان چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے سے ہے، اور وہ ان چیزوں کے آگے، ان چیزوں کو اللہ کے تقرب اور اس کی طرف ملنے والے اجر و ثواب کی امید میں چھوڑ دیتا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ پتہ ہے میں چھوڑوں گا تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، اللہ ہمیں ثواب دے گا، ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اسی طرح روزے دار اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے مراقبے کی مشق کراتا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اکیلے گھر میں، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بیوی موجود ہے، شہوت آپ کو ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن نہیں، ایک ذات ہے جو ہمیشہ ہم کو دیکھتی رہتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے۔ ہمارے پاس پانی ہے لیکن ہم نہیں پیتے، کیوں؟
اللہ دیکھ رہا ہے. کھانا ہے نہیں کھاتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہمیشہ دل میں رہتا ہے. روزے کی حالت میں یہ احساس ہمیشہ دل میں رہتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نفس کو اللہ کے مراقبے کی انسان روزے دار کیا کراتا ہے؟ مشق کراتا ہے. اللہ ہی کا خوف ہے. شدت پیاس کے باوجود, شدت بھوک کے باوجود ہم کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں جب تک ہمارا دن مکمل نہ ہو جائے. اللہ کے مراقبے کی مشق, مراقبہ اللہ کی نگرانی کی مشق. اگر اسی طریقے سے ہم پورے سال رہیں, گناہ کی طرف ارادہ ہو, فوراً اللہ یاد آ جائے, میرا رب دیکھ رہا ہے. گناہ کی خواہش ہو, فوراً رب کا خیال آئے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے. انسان اندر سے کتنا مضبوط ہو جائے گا, کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا وہ. یہ اللہ کے مراقبے کی مشق ہے میرے بھائیوں. وہ قدرت کے باوجود نفس کی چاہتوں کو محض اس لیے چھوڑ دیتا ہے, صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مطلع ہے اس کے کاموں پر. اسی طرح روزہ شیطان کے داخل ہونے کے راستوں کو تنگ کر دیتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری نسیں سکڑتی ہیں. جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پیٹ بھرا رہتا ہے, نسیں پھولتی ہیں. جب اس کے اندر غذائیت کا مادہ کم جائے گا تو نسیں سکڑیں گی. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, نسیں بیٹھ گئی. کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے داخل ہونے کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. پس روزے سے شیطان کی مداخلت کمزور ہو جاتی ہے, اس کا عمل دخل کمزور پڑ جاتا ہے. بندہ روزے سے اس کے راستے بند ہیں, وہ انسان کی رگوں میں داخل نہیں ہو پاتا ہے, اور نتیجے میں بندہ سے گناہوں کا صدور بھی کم ہو جاتا ہے. جب شیطان آپ کی نسوں میں گھسے گا نہیں, آپ کو وسوسے نہیں دلائے گا, تو گناہ بھی آٹومیٹک کم ہوں گے. اسی طرح روزہ دار زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے. نفلی نماز, قرآن کی تلاوت, تسبیح تحمید, ذکر و اذکار, تعلیم میں لگے رہنا, صدقات و خیرات, زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتا ہے, جو کہ تقوی ہی کی خصلتوں میں سے ہیں. ساری عبادتیں اللہ کا تقوی پر مبنی ہیں. اسی طرح ایک مالدار شخص جب بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھتا ہے, ساری حکمتیں ہیں روزے کی. ایک مالدار آدمی ہے, صبح اس کو عالیشان ناشتہ میسر تھا, دوپہر کے پہلے بھی وہ جوس فروٹ کھایا کرتا تھا, دوپہر کا کھانا شاندار کھاتا تھا, ناشتے کرتا تھا. کئی ٹائم گول ہو رہے ہیں. ایک مالدار آدمی جب خود بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھتا ہے تو یہ چیز اسے فقراء اور محروم افراد کے ساتھ ہمدردی پر مجبور کر دیتی ہے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ارے ہم بھوکے ہیں, کیسا لگ رہا ہے, پیاسے ہیں, کس طرح پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. جو ان کے پاس کھانا نہیں ہے, جن کے پاس پانی نہیں ہے, جن کے پاس اللہ کی دیوی نعمتیں نہیں ہیں, وہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ ان کو پورا سال روزہ رہتا ہے بیچاروں کا. احساس کرتا ہے تو ہمدردی پیدا ہوتی. کس سے؟ غربا سے, فقراء سے, مساکین سے. اور یہ چیز بھی تقوی کی خصلتوں, کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے, لوگوں کا رنج و غم ہمارے دل میں بیٹھ جائے. تقوی کے فضائل کیا ہیں؟ ان ساری چیزوں سے, ساری مصلحتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی. تقوی کے فضائل کیا ہے؟ یہاں مناسب ہوگا کہ ہم قرآن و سنت میں آئی ہوئی دلیلوں کی روشنی میں تقوی کے بعض فضائل بھی جانیں. تقوی کے فضائل کیا؟ انسان متقی بن جائے گا تو کیا فائدہ, پروفٹ کیا ملے گا اس کو؟ پہلی چیز کہ تقوی اللہ کے نزدیک ولایت کی شرط ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت اللہ سے دوستی,
اللہ کا دوست بن جانا، اللہ کا قریب بندہ بن جانا، قریب ترین بندہ. اور آدمی بن سکتا ہے کب؟ جب متقی بن جائے. اگر بندہ متقی بن گیا تو اپنے رب کا قریب ترین بندہ بن گیا. وہی ولی ہے. ولی کوئی بن کر کے الگ سے نہیں آتا ہے. کوئی پیر پگاڑا بن کر کے ولی آئے گا، ولی ایسا ولی نہیں ہوتا ہے. ولی کون ہے؟ دلائل دیکھیے ولی کون ہے، ولی کس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی ولایت کس کو حاصل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی روز قیامت انہیں کوئی غم ہوگا. دنیا میں کسی سے ڈرتے نہیں، آخرت میں اللہ ان پر غم طاری نہیں کرے گا، کوئی خوف طاری نہیں کرے گا. کون لوگ ہیں اللہ کے اولیاء؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شعار بنے رہے، متقی بنے رہے. گویا تقوی حاصل کرنے والے لوگ، تقوی کی زندگی گزارنے والے لوگ اللہ کے ولی ہیں. اللہ سے ولایت کا درجہ ان کو حاصل ہوتا ہے. پھر اللہ کے نزدیک شرافت کا معیار بھی تقوی ہے. شرافت کی کسوٹی تقوی ہے. اللہ کے ہاں شریف کون ہے، باعزت کون ہے؟ جو متقی ہے. دنیا میں کمزور بھی ہو، غریب بھی ہو، مسکین بھی ہو، چلے گا، لیکن اگر متقی بندہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو وہ بہت سے مالداروں سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تقوی کو اپنا شعار بنا لیا ہے. تقوی معیار ہے، کسوٹی ہے، جس پر اللہ پرکھے گا کہ اس کے نزدیک کون باعزت ہے، کون شریف ہے. شرافت کا معیار تقوی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ شرف والا آدمی، عزت والا آدمی وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. ان اکرمکم عند اللہ، بے شک بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ شرف والا آدمی اللہ کے نزدیک وہی ہے جو کون ہو؟ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. سورۃ الحجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 13. تقوی اور کیا کرتا ہے؟ تقوی گناہوں کی مغفرت اور اجر کی زیادتی کا سبب بھی ہے. تقوی سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تقوی اگر رہتا ہے تو اجر بہت زیادہ ملتا ہے ہم کو. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. سورۃ طلاق آیت نمبر 5. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیتا ہے. تقوی کی فضیلت ہے. تقوی سے گناہ مٹتے ہیں اور اجر مزید بڑھتے جاتا ہے. بلکہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق جنت تو متقیوں ہی کے لیے. اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اہل تقوی کے لیے بنائی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. کتنی وسعت ہے جنت میں، اللہ اکبر، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. آل عمران آیت نمبر 133، 133 نمبر آیت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق. اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق اگر انسان کے پاس ہے تو یہ چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی. ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے. تقوی کا فائدہ صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے. تقوی سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے. مصیبت سے اللہ، تقوی اگر ہمارے اندر ہے تو مصیبت سے اللہ نجات دیتا ہے. اللہ نے فرمایا
ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہ ہو، جہاں سوچا نہیں تھا، اللہ وہاں سے اسے روزی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی تقوی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ مصیبت سے نکلنے کے راستے بناتا ہے، رزق میں اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے، وسعتیں عطا کر دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ یہ سارے فضائل تقوی والوں کے لیے ہیں، اور تقوی روزے کا مقصد اعظم ہے۔ پس روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کے ان فوائد و ثمرات کو، ان فوائد و نتائج کو مد نظر رکھے اور انہیں اپنا مطلوب و مقصود بنائے، تاکہ اس کا روزہ محض بھوک پیاس بن کر نہ رہ جائے، بلکہ صبر و تقوی میں ترقی ہو، اور یہ صبر و تقوی کی ترقی اسے فلاح اور سعادت دارین تک پہنچا دے، آخرت کی کامیابی تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔